بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹو ڈے وتھ حسین طیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی خاص خبریں. وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ کے پی کے میں ہارنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپنے رشتہ داروں کو نوازا گیا. تو یہ تو سلوگن تھا وزیر اعظم صاحب کا الیکشن سے پہلے کنٹینر کے اوپر کہ یہ جو لوگ آتے ہیں جو رشتہ داروں کو سیاست میں لاتے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ یو ٹرن ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے اس وقت ملک میں گیس کا بحران. آج سٹنگ ایم این اے پاکستان تحریک انصاف آفتاب صدیقی صاحب جو اس کراچی کے ڈیفینس کے علاقے سے منتخب ہیں، انہوں نے حماد اظہر کو وہاں پہ سنائی ہے اس بات پہ. اس پہ بھی تفصیلاً بات کریں گے. حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ گیس کی شارٹیج ہے جس کی وجہ سے ہم پوری نہیں کر پا رہے ہیں، ہم پہلے انڈسٹری کو دے رہے ہیں. اس پہ رزاق داؤد صاحب نے کہا ہے کہ اگر انڈسٹری کو بھی گیس نہیں ملی تو ہمارا ایکسپورٹ بھی افیکٹ ہوگا. تو کرٹیکل سچویشن میں ہے اس وقت. ہم زرداری صاحب اپنے علاقے میں اپنے حلقے میں دورے کر رہے ہیں، مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں. روزانہ ایک بات کہتے ہیں کہ ملک چلانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن وہ ہمیں بار بار کہتے ہیں کہ آپ آئیں جنہوں نے اقتدار دیا ہے. تو زرداری صاحب سے کون پوچھ رہا ہے، زرداری صاحب کو کون بلا رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں او آئی سی کی میٹنگ ہوئی اور یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو، لیکن ہم نے اس پہ کیا حاصل وصول ہوا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر سندھ کے رہنما ہیں گل محمد رند صاحب، فارمر فیڈرل سیکرٹری. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فدا حسین ڈھکن صاحب ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، ڈاکٹر شہاب امام صاحب. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. گل محمد رند صاحب، تو یہ جو نعرے تھے اور یہ جو سارے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے پیسے بھی لانے تھے اور اس کو یوں پکڑنا تھا، اس کو وہ گھسیٹنا تھا، وہ تو نہیں ہوا. لیکن فائنلی جو آپ کا ایک سلوگن تھا کہ یہ چاچا کے بیٹے کو اور ماما کے بیٹے کو لے آتا ہے، وہ بھی آج وزیر اعظم صاحب نے خود ہی کہہ دیا سر کہ یہ شکست کی وجہ یہ ہے. شکست کی وجہ یہ ہے یا مہنگائی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کے انٹرو سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج حملہ پی ٹی آئی پہ ہے اور ہم پہ ہے، تو ہم بھی اسی طرح تیاری ہیں. نہیں، میں نے وہی بات فدا صاحب کے لیے بھی کہی. بہت اچھے پوائنٹس آپ نے آج ریز کیے، آئی اپریشیٹ سر. دیکھیں جی، لوکل گورنمنٹ الیکشن یا جو یہ سسٹم ہے، یہ بالکل ایک عام آدمی کی آواز ہے. یہیں سے پھر یہی لوگ اپنے گروپس بناتے ہیں ٹاؤن میں، ڈسٹرکٹس میں، پھر آگے ایم این اے وغیرہ کے الیکشن ہوتا ہے. کے پی کے شروع سے ہماری پی ٹی آئی کا ایک مرکز رہا ہے اور ہم نے دعویٰ بھی کیا کہ ہم نے نئے پاکستان کے میں ایک مثال قائم کی ہے. جی سر. اس رزلٹ نے پوری پارٹی کو ہلا دیا ہے، میں اون کرتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ میرا چیئرمین کہتا ہے کہ جی بڑی ناانصافی ہے، اس میں پلاننگ غلط ہوئی ہے. بالکل آپ کی طرح جیسے آپ نے کہا کہ فیوریٹزم ہوئی ہے، لوگوں نے اپنے عزیزوں کو سیٹس دی. اور مولانا صاحب کی جو جدوجہد تھی کافی دنوں کی، کیونکہ ان کا تو پاکستان میں کیا پورے دنیا میں ٹارگیٹ پی ٹی آئی سے. ٹھیک. تو یہ ایک ڈیفیٹ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن یہ وہ ڈیفیٹ نہیں ہے جو نیشنل اسمبلی والی ہے. وہ انشاءاللہ جب 2000 اگلے سال 23 میں الیکشن ہوں گے تو ہم اگلی سے بھی زیادہ سیٹیں لیں گی. اور دوسرا، اس کو آپ اپریشیٹ کریں، میرے پیپلز پارٹی کا دوست بھی بیٹھا ہے، ایک نیوٹرل دوست بیٹھا ہے، کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے انڈر میں یہ الیکشن ہوا، ایک بھی کمپلین نہیں ہوئی. چھوٹی موٹی لوکل آدمیوں کی ہوئی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ دھاندلی کی، ٹھپے لگے، چوری ہوئی، اسٹاف ہوئی. تو اس سے ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اگر ہم 2023 کی الیکشن الیکٹرانک طریقے سے کریں گے یا مشینوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویژن وہی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن. مولانا صاحب نے آج اس پہ فرمایا، میں آپ سے وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. قوتوں نے ہاتھ اٹھایا تو بلدیاتی انتخاب کا انجام آپ سب دیکھیں. قوت تو پہلے دن سے پی ٹی آئی آئی ہے تو اسٹیمپ پی ٹی آئی پہ لگا ہوا ہے کہ ان کے اوپر کوئی فرشتے کا ہاتھ ہے. تو وہ تو مولانا کی نئی بات تو نہیں ہے تھے وہ صاحب. یہ اس کی یا آج کیا کہہ رہے ہیں زرداری صاحب کہ وہ ہاتھ ہمارے اوپر آ گیا ہے، تو آپ اس کو بھی ایک حقیقت ہو سکتی ہے. اس کو میں
چاہے میری پارٹی مانے نہیں مانے، میں اگر کہتا ہوں کہ زرداری صاحب ایک بہت میچور پولیٹیشین ہے، اگر وہ اپنے ورکروں کو کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ ابھی میرے طرف آ گیا تو وہ ہاتھ تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے. تو یہ تو جو الزام ہم پہ پہلے دن سے لگا تھا کہ ان کو فرشتوں نے حکومت دی، یہ دی، ہاں انشاءاللہ 2023 کی الیکشن میں یہ بھی پتہ چل جائے گا. اور پنجاب کی لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونی ہے، اور کے پی کے ابھی کافی ڈسٹرکٹس میں چند دنوں میں الیکشن ہوگی، اور خان صاحب نے کمیٹی بھی بٹھائی، گورننس کو کال کیا. اور یہ بھی کریڈٹ آپ ہمیں دیں گے کہ ہمارے چیئرمین نے تسلیم کی ہے شکست کو کہ جی ہماری پلاننگ غلط تھی، پارٹی کا آرگنائزیشن سیٹ اپ غلط تھا، اور سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ جو ٹکٹ جو ہیں جو صحیح لوگوں کو نہیں دیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں اس جتنا مولانا کو خوشی ہے اس سے زیادہ ہمیں دکھ ہے ہارنے کا. اور کچھ پالیٹکس بھی ہے، کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو فیور کیا ہے، اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آگے الیکشن جو بھی آئیں گی لوکل گورنمنٹ میں خود مانیٹر کروں گا، اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ ہم آپ کو دیں گے. بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کے پاس اس پہ واپس بھی آتے ہیں کہ کیا واقعی یہ بات ہے یا واقعی مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ نہیں ملے. آپ کے کچھ جو وہاں کے مینیجرز تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے. سر اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، کوئی طریقہ کار نکالیں. یہ زرداری صاحب کو کون کہہ رہا ہے؟ روزانہ زرداری صاحب ایک بات کر دیتے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیو صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج مجھے یاد کیا. دیکھیں پاکستانی سیاست کے اندر جو اورن صاحب نے بات کی کہ لازمی الیکشن لڑنی ہے، جو بھی وفاقی جماعت، وہ خواہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل این، ہر کسی کو اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور غالباً میں آپ کے سوال کا جواب میں ضرور آؤں گا، لیکن آپ نے اورن صاحب سے جو بات کی کہ پی کے الیکشن کی، جی سر، دیکھیں جو جماعت حکومت میں ہوتی ہے لوگ ان سے زیادہ ایکسپیکٹڈ رکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے ووٹ لے کے حکومت بنائی. اور کے پی کے کی نو ڈاؤٹ ڈائنامکس چینج ہے نسبتاً سندھ اور پنجاب کے. پہلی مرتبہ ہوا کہ خان صاحب کو وہاں ووٹ پڑا، اور ان لوگوں نے میرے خیال میں یہ دوسری مرتبہ حکومت میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بالکل. لہٰذا ایک تو مہنگائی نے سب کا حال خراب کر دیا ہے. تھے وہ صاحب بشمول میرے سمیت، آپ سمیت، اورن صاحب بھلی پی ٹی آئی کا حصہ ہو لیکن یہ بھی وکٹمائز ضرور ہوا ہوگا. میری نظر میں پی ٹی آئی نے جو ان کو عرصہ بیتا گزرا، اس حوالے سے اگر یہ سنجیدہ ہو کے بیٹھ کے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، جو ان کے پاس سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں، جو بچے تھوڑے سے کچھ اور جماعتوں سے آئیں، بیٹھ کے اگر پاکستان کی عوام کو فوکس کرتے تو آج صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر یہ چھاپ لگائی کہ جی آپ پنجاب میں ختم ہیں، آپ سندھ تک محدود رہ گئے. ہم نے اپنے ہمارے اوپر جو ایک الزام لگایا کہ آپ ختم ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیوں ختم کیا جا رہا تھا، لیکن ہم دوبارہ پاکستان میں ریوائیو کر رہے ہیں. آپ نے جتنے بھی بائی الیکشنز دیکھے ہوں گے جس پارٹی کے اوپر چھاپ ہوتی تھی کہ جی پنجاب میں آپ 400 ووٹ بھی نہیں لے سکتے، 500 بھی نہیں لے سکتے. لاہور کی ریسنٹلی بائی الیکشن میں دیکھیں، وہاں ہم نے اچھے خاصے ووٹ لیے. پھر کھانیوال کی بائی الیکشن میں دیکھیں کہ ایک پی کے اندر پیپلز پارٹی نے زبردست قسم کا ووٹ حاصل کیا ہے. آصف زرداری صاحب کیونکہ اس ملک کے بڑے ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، اس ملک کے صدر رہے ہیں، اس کی جو ایکویشن ہوتی ہے، پریڈکشن ہوتی ہے، وہ یقینی طور پہ حقائق پہ مبنی اور حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے زرداری صاحب کی جو بھی پیشن گوئی ہوتی ہے، میرے خیال میں تو ایک ورکر ہوں اس پارٹی کا، لیکن میں جج کرتا ہوں کہ زرداری صاحب کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ نو ڈاؤٹ اس میں بڑی معنی ہوتی ہے. پہلے دن آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی کے اندر زرداری صاحب کی وہ اسپیچ کہ ہم آپ کو نہیں، یہ خود آپ کو اپنے لوگ اتاریں گے. تو آج وہ حالات ہو گئے ہیں. آپ نے سینیٹ کے الیکشن میں دیکھا تھا. پھر اس میں کوئی شک کی بات نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جو جمہوری روایت ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور ہر کسی کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو آپ ٹینیور پورا کرنے دیں. لیکن تھیو صاحب، ہم عوام سے بندھے ہوئے ہیں. آپ عوامی طور پہ اگر اس ملک کے اندر آئے ہیں اور ملک میں حکومت کر رہے ہیں تو عوام کو کچھ تو ریلیف دیں، نوکریاں دیں. ایگریکلچر سیکٹر تباہ ہو رہا ہے، پانی کے ایشوز ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ گیس کا ایشو نہ صرف کراچی کے اندر، آل اوور سندھ کے اندر ہے. اور ہم تو ہمیشہ سندھ کے اندر جو ایک احساس کمتری
رہتی ہے وفاق کی طرف سے کہ ہمیشہ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے، ہمارے حقوق ہمیں نہیں دیے جاتے، ہمارے رائلٹیز ہمیں نہیں دی جاتی، ہمارا جو نیچرل ریسورسز کے اندر جو ہمارا ایک حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ IMF آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس حصے کو ادھر ہی رکھا ہوا ہے، اور ہم تو آپ لوگوں سے زیادہ شکایت کریں کہ ہر جگہ ہم وکٹم ہوتے ہیں، ہم اوپر سے بھی وکٹم ہوتے ہیں، نیچے سے بھی وکٹم ہوتے ہیں۔ سندھ کی بیوروکریسی کے اندر آپ حال یہ دیکھیں کہ نفسیاتی طور پہ ان کا مورل ڈاؤن ہوا ہے، اس لیے کہ ڈیلی بیسس پہ کون چاہے گا، ایک آفیسر جو پڑھا لکھا ہو، جو اپنی محنت کر کے اس پہ بیٹھا ہو، کون چاہے گا میں صبح اٹھ کو ایک حاضری دوں، پھر دوسری حاضری دوں، پھر تیسری حاضری دوں؟ تو مورلی سندھ کے جو بیوروکریٹ کی وہ ایک کریکٹر اسیسنیشن کی گئی ہے، جس کی بنیاد پہ سندھ حکومت پہ زیادہ پریشر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ میں ہم نے ڈیلیورنس کی۔ اللہ کا شکر ہے جو ہمارے چیف منسٹر ہے سندھ کے، اس نے اپنی قابلیت کے بنیاد پہ، اپنی صلاحیت کے بنیاد پہ، اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سرداری کی جو ایک سرپرستی ہے اس میں اس نے سندھ کے عوام کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ہم آپ سے واپس آ کے بات بھی کرتے ہیں کہ آج زرداری صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ بنایا۔ 18th امینڈمنٹ کا جو کرک ہے نا وہ یہ ہے کہ 141A کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جو ایٹ لیسٹ آج ہم PTI کو یہ اپریشیٹ تو کریں گے نا کہ انہوں نے الیکشن کرائے، ہارے یا جیتے وہ تو الگ بات ہے، لوکل گورنمنٹ کی آپ نے ابھی تک الیکشن ہی نہیں کرائی، تو آپ 18th امینڈمنٹ کا راگ کیوں گا رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں اس پہ۔ سر ڈاکٹر شہاب امام صاحب، یہ ساری چیزیں، مہنگائی، بے روزگاری، خاص طور پہ یوٹیلیٹیز کے جو چیزیں ہیں نہ ہونے کے باوجود بھی، ایک سب سے بڑا ہمارے ساتھ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بارڈر ہے، بارڈر پہ جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک پاکستان اسٹیبل نہیں ہوگا، اور پاکستان نے اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ OIC کا میٹنگ بھی کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ OIC کے میٹنگ سے کوئی فائدہ ہوگا کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے، کہ کم از کم ہمارا پریشر ہٹے؟ جب میں گورنر کی ابھی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، اسٹیٹ بینک، اس نے کہا کہ جو ڈالر کی فلیکچویشن ہے اس کا سب سے بڑا ریزن وہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ جی، آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن جو ہے وہ 57 ملکوں کا ایک گروپ ہے، اسلامک بلاک ہے، اور 19 دسمبر کو جو 3 روزہ 8th ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا، اور اس کا سول ایجنڈا یہ تھا کہ افغانستان کو جو دنیا نے اکیلا چھوڑ دیا ہے اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے، اور اس میں پھر کابل جا کے ان کے جو ایکٹنگ فارن منسٹر ہیں عامر خان مقتدی، انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کی ہے، اور کہا، اور کارزائی کا ایک اسٹیٹمنٹ جو اس نے عمران خان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر دیا تھا تو اس کو کنڈیم کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آفیشیل ویب سائٹ پہ اور فیس بک پہ پاکستان کی تعریف کی ہے۔ اور آج امریکہ نے بھی جو ہے وہ ریکنسیڈر کیا ہے کہ جو اس کے اکاؤنٹس کو فریز کر دیا ہے ان کو ڈی فریز کرنے کے لیے، اور فائنینشیل جو پرابلمز افغانستان کو ہو گئی ہے اس کو میک اپ کرنے کے لیے۔ افغانستان میں اسٹیبلٹی تو پچھلے 30-35 سال سے نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ پاکستان پہ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آبادی ہے، جو کہ آلریڈی پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ اوور پاپولس کنٹری ہے، اور 220 ملین کی اس کی آبادی ہے، تو وہاں سے وہ ایکسٹرا لوگ آ جاتے ہیں، اور وہ ایک غریب کے گھر میں آپ یہ سمجھیں کہ ایکسٹرا مہمان آ جاتے ہیں، اور پھر آٹا اسمگل ہو کے وہاں چلا جاتا ہے، پھر آپ کی چینی وہاں چلی جاتی ہے، اور ظاہر ہے وہ بارڈر سے تو نہیں جاتی مگر انکنونشنل روٹ سے جاتی ہے، اور اتنا بڑا بارڈر ہے تو اس کو کنٹرول کرنا تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، اور جو فینسنگ وغیرہ کی ہے مگر اس میں کافی بہتری ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کی اپنی اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پچھلے 5 مہینے میں یہ ہائیسٹ ہے، اور وہ اس میں بھی جو ہے وہ 2 فگرز ہیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ایک فگر ہے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک فگر ہے۔ ٹھیک، بیورو کہتا ہے کہ یہ 7 بلین ہے، وہ کہتے ہیں 5.6 ہے ان ڈالرز، تو اور امپورٹ بل آپ کا بڑھ گیا۔ امپورٹ بل میں جو سب سے زیادہ کمپوننٹ ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس مہنگی ہو گئی، جب پیٹرولیم پروڈکٹس آپ کی مہنگی ہو جائیں گی تو آپ کی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ مہنگا ہو جائے گا، فریٹ آپ کا مہنگا ہے، آپ کی جتنی آپ امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے اس ملک کی، تو آپ کی امپورٹس جو را مٹیریل ہیں وہ آئیں گی مہنگی، تو ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ مگر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ PTI جو ہے نا وہ ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، مگر ایسا نہیں ہے، اس کو پاپولر سپورٹ تھی 2013 میں بھی اور 18 میں بھی، مگر ان کی جو ٹیم یا ان کا ہوم ورک یا جو ان کی جو لیڈرشپ تھی، اٹ ہیز فیلڈ میزریبلی۔ وہ تو ابھی ہم نے KPK میں بھی دیکھا سر، وہ بہت میزریبلی فیل ہو گئی، اور ان ٹرمز آف ورسٹ ریجیم جو ہے وہ پاکستان میں
وہ یحییٰ خان کی گورنمنٹ تھی، اس کا ریکارڈ جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ نے توڑا ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. سر گلمحدین صاحب، آپ بیوروکریسی میں بھی رہے ہیں، یہ ساری جو گورننس کی آرٹ ہے آپ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. اس وقت ہم آئی ایم ایف سے لون لے رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، اس کے بعد پھر ہم اس میں سے کچھ نکال کے امداد دے دیتے ہیں افغانستان کو، جو ہمارے لیے سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ جو OIC کی میٹنگ ہوئی، اس میں ایک تو اچھی بات یہ ہوئی کہ سعودی عرب نے کچھ پیسے دی، اور کوئی ایسی باتیں جس سے کوئی ہمارے نیئر فیوچر میں اسٹیبلٹی ہے سر؟ دیکھیں تھے وہ سب، اور کوئی اوپننگ نہیں تھی. دیکھیں پاکستان فائنینشلی بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے بات کی، پاکستان خود اس وقت فائنینشلی انڈر پریشر ہے، اور جو ہمارے بڑے اکنامسٹ ٹی وی میں آتے ہیں وہ ایک پوری پوزیشن بتاتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم گورنمنٹ والے نہیں بتائیں، لیکن وہ سب بتاتے ہیں اور ان میں فیکٹس بھی ہیں. ابھی آپ نے سنا فدا صاحب کو، ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں اس وقت بہت سارا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے، فرٹیلائزر نہیں ہے، اور ہے تو ڈبل پرائس پہ ہے. آگے چل کر ویٹ کی گروتھ کم ہو جائے گی، ہماری پروڈکشن کم ہوگی. اچھا، اب افغانیوں کو ہیلپ کرنے کے لیے اور کوئی ادارہ نہیں تھا، ان کے اپنے پیسے وہ فریز ہو گئے، وہ ریلیز نہیں ہو رہے تھے. اس وقت پاکستان نے بہت ایک پازیٹیو رول کیا، ایک انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل ورلڈ کو میسج دیا کہ بھائی یہ بچے کو اگر آپ نے ہاتھ نہیں رکھا سر پہ تو یہ بچہ باغی ہو جائے گا، اور اس کے بعد نہ اس کو ایران سنبھالے گا، نہ پاکستان اور کوئی کنٹری سنبھالے. اور خوشی کی بات ہے کہ اسلامک کنٹریز کی تقریباً 42 کنٹریز آئے، ان کے نمائندے آئے، اور سنگل آئٹم ایجنڈا تھا کہ ہاؤ ٹو سپورٹ، ہاؤ ٹو ہیلپ افغانستان. اگر آپ نے وہ سب لائیو اسپیچز سنی تو اس میں سب نے ایگری کیا کہ افغانستان کو ہیلپ کرنا چاہیے. اور اس حالات میں، اس فورن پالیسی میں پاکستان کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملی. دنیا میں پاکستان لانچ ہو گیا، پاکستان کی ایک انٹرنیشنل امیج بنا کہ بھئی افغانستان کو توڑنے میں سے پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے، اس کو جوڑنے میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے. اور ہمارے فارن منسٹر، پرائم منسٹر نے الرٹ کیا کہ اگر آپ نے افغانستان کو کنٹرول نہیں کیا کہ وہاں سے داعش بھی نکل سکتی ہے. تو میں تو اپنی جو سیاسی بیوروکریٹک جو تجربہ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے فارن آفس میں بھی 4 سال کام کیا، ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہوئی، اور کنٹریز بھی ڈیفینیٹلی افغانیوں کی ہیلپ کریں گے. اچھا، ابھی رہا کہ پاکستان کیا کرے. رائٹ. ہاں، ایشو پاکستان کا اس میں شروع سے کیا ہے کہ افغانستان ٹوٹے بھی ہم پہ بلیم ہے، اگر بن جائے بھی ہم پہ بلیم ہے، طالبان قبضہ کریں بھی ہم پہ بلیم ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ایٹ لیسٹ ابھی طالبان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کی پوری افغانستان میں ایک کنٹرول ہو گیا، اور دین پاکستانی طالبان کو بھی وہ کنٹرول سکتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب ان کو دوستوں کو کہوں گا کہ ان سے بھی ہمارے نیگوشیشن چل رہے ہیں کہ وہ ان کو بھی کنٹرول کیا جائے. تو اوورآل OIC سے ہم نے اچیو کیا، لوز کچھ نہیں کیا، اور سنگل آئٹم سکسیسفل ہوا. اب نیکسٹ جو ہوگا مارچ اپریل میں، اس میں ابھی لوگ کہتے ہیں جی اس میں کشمیر کو کیوں نہیں لایا. بھائی یہ کشمیر اس میں تھا ہی نہیں، ایک ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس تھی. اب ایکسٹرا آرڈنری کانفرنس میں ریکگنیشن کی بات کیوں نہیں ہوئی سر؟ کس کی ریکگنائز کرنا ہے ریکگنیشن تو، لیکن سیکنڈ ایشو ہے. اب تو ان کو کھانا چاہیے، وہ مر رہے ہیں. جب آپ ریکگنائز کریں گے تو ٹریڈ کریں گے. نہیں، آپ آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ آن ہیومنٹرین گراؤنڈ آپ سپورٹ کر سکتے. ہم نے تو دوستوں کو بلا کے افغانستان کی سچویشن بتا دی، پوزیشن بتا دی. یہ ہے کل اگر یہاں سے کوئی بلاس ہو جاتا ہے، کہیں سے یہ بات بڑھ جاتی ہے، تو سب کے لیے برا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اب جو مارچ میں یا فیبروری میں جو کانفرنس ہوگی، اس کا مین ایجنڈا ریکگنائزیشن ہوگی، اور کرنا پڑے گا. میں اس میڈیا جو بھی میری آواز آیا تو میں کہتا ہوں یہ طالبان حکومت کو ریکگنائز کرنا چاہیے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ OIC کی جو امپورٹنس ہے وہ کتنی ہے؟ OIC کے کتنے ممبر ہیں جو پہلے امریکہ سے فون کر کے پوچھ کے آئے ہوں گے کہ سر ہم جائیں یا نہ جائیں؟ ہوں گے. رات اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے لیے چائنا کو بلائیں، رشیا کو بلائیں، ایران کو بلائیں، ملیشیا کو بلائیں، ٹرکی کو بلائیں، اور پاکستان بیٹھے اور سارے ملک ان کو ریکگنائز کریں؟ یہ آپ کے فارن پالیسی کا فیلیور نہیں ہے؟ دیکھو، میں آئی نو مینی ڈپلومیٹس، رشین ڈپلومیٹس، چائنیز ڈپلومیٹس، ان سے میٹنگ ہوتی ہے. وہ تو آلریڈی اس گیم میں ہمارے ساتھ ہیں، وہ افغانیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اسلامک بلاک اس وقت کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے. آپ نے دیکھا جو عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ ہم
किसी ब्लॉक में नहीं जाना चाहते। जी बिल्कुल। आप माशाल्लाह इतने बड़े एंकर हैं कि इस मैसेज को समझो कि ब्लॉक बन गए हैं, ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक को तोड़कर हमारे अगर इस्लामिक कंट्रीज़ के दोस्त आए, सऊदी से लेके टर्की तक, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब आए और उन्होंने जो करारदाद पास हुई उसकी किसी ने भी मुखालफत नहीं की और एक स्मूथली एक मैसेज गया। अगर आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, तो जब मलेशिया में मीटिंग हो रही थी, जब टर्की पाकिस्तान को वहाँ जाना था, तो पाकिस्तान को बुला के बोला गया था कि या तो हमें पैसे दे दें अपने, या तो आप वहाँ की मीटिंग अटेंड करें। मैं आज की बात कर रहा हूँ, माजी की अगर फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे अप्स डाउन्स होंगे, ये हमारे एक्स CSP ऑफिसर हैं, इनको पता है। मैं आज की बता रहा हूँ कि इस वक्त हम किसी ब्लॉक में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन CPEC हमारी कमज़ोरी है, CPEC हमारा फ्यूचर है, CPEC से हमारे जॉब्स मिलेंगी, इसलिए CPEC के वजह से हमारा जो पॉजिटिव चाइना की तरफ होगा रोल, और इसी में अभी रशिया भी इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि रशिया जो गैस लाइन का टीका ले रहा है जो कराची से लाहौर तक, वो भी फाइनल हो गया है। तो ओवरऑल OIC से फ़ायदा ही मिला है। अब ये आप भाई से पूछें कि जरदारी साहब के नवाब शाह के टूर का नतीजा क्या निकलेगा, भाई से मैं आखिर में आपको बताऊंगा। वो क्या कहते हैं, एक जरदारी सब पे भारी, ये टूर का मकसद क्या है? पहले आपसे तो इलेक्शन में पहले फिदा साहब बताएं, आपका हल्का है। मैं भी फिदा साहब, आपका सबसे बड़ा नारा ये था कि हमने 18th अमेंडमेंट बनाया। 18th अमेंडमेंट में आपने लोकल गवर्नमेंट 141A को आपने इम्प्लीमेंट किया, जिसके तहत पावर जाना था निचली सतह पे। तो सर KPK ने कर दिया, आप नहीं कर पाए, आप सिर्फ नारा लगा रहे हैं कि हमने पंजाब भी कर रहा है, पंजाबी लोकल बॉडीज। तेवो साहब, बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी पे हमेशा ये तनकीद के तीर चलाए जाते हैं कि पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से भागती है। जी सर। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी से मेरा एक ताल्लुक़ है और उससे हट के मैं लाजमी है अपनी सोसाइटी का एक हिस्सा हूँ, और पार्टी के अंदर जो एक बेहतर राय होती है, अगर पढ़े लिखे नौजवान नहीं देंगे तो कौन देंगे, तो पार्टी के अंदर एक ऐसा सिलसिला है जहाँ इस पर डिस्कस होता है। KPK के अंदर इलेक्शन हो गया, सिंध ने कब कहा कि हम नहीं करवाएंगे? लास्ट जो सर मेरी बात सुनो, उसमें हमें नया नहीं है, एक्ट वही है 2013 वाला, हमने उसमें कुछ चीज़ अमेंडमेंट की है, नया नहीं है रिन साहब। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमारे ऊपर प्रेशर था या तनकीद थी कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती कराची शहर के अंदर। कराची शहर के अंदर आपने देखा कि वसीम अख्तर साहब इस शहर के मेयर रहे और वो बड़े बाख्तियार मेयर रहे, काम करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा था। हम चाहते हैं कि सिंध के अंदर देखें, सिंध और KPK में ये फ़र्क है कि वहाँ हमेशा खान साहब जल्दबाजी करता है, जैसे हुकूमत लेने में जल्दबाजी की और आज उसके असरात क्या हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी कानून लाएं और कोई भी अगर आइनी तरामीम लाते हैं तो संजीदा होकर आराम से आपको खिदमत करनी है अपने लोगों की। देखें, कराची शहर समेत पूरे सिंध के जितने अजला हैं या पूरी सिंध जितनी है, यहाँ हर डिवीज़न हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग डायनेमिक्स है। कराची शहर के अंदर वफाकी जमातों का वोट है तो मजहबी वोट भी है, यहाँ मज़हब के बुनियाद पे फ़िरक़ों का वोट भी है, तो ज़ाती मतलब बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी असर सुख रखते हैं। लेकिन कराची को छोड़ के आप पूरी सिंध में चले जाएं तो वहाँ हर किसी का एक अलग अंदाज़ होता है, कोई नवाब है, कोई सरदार है, कोई किसी की पार्टी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और हम इंशाल्लाह इलेक्शन करवाना चाहते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत सिंध को हिदायत की कि जल्द इंशाल्लाह हम जल्द इलेक्शन करवाएंगे। ये गुलमोहर साहब कह रहे हैं कि आप इलेक्शन इसलिए नहीं करा रहे हैं कि जैसे KPK में PTI हार गई, इस तरह से PTI आपको सिंध में शिकस्त दे देगी। सर देखें, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज हम वो ज़्यादा मैं तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन इस्लाह होनी चाहिए। अगर मुझ में कोई खामी है या पार्टी के अंदर कोई तनकीद कर सकता है, इस्लाह होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के ऊपर मेरा एक राय है और मेरी ये प्रेडिक्शन भी है कि पीपल्स पार्टी लूज़ नहीं करेगी, अभी इंशाल्लाह बढ़ेगी, पंजाब में बढ़ेगी, KP में बढ़ेगी। और मैं अमली तौर पे कह रहा हूँ ना थेवो साहब, आपकी एक जो तजिया है,
آپ جتنے بھی بائی الیکشنس ہوئے ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں. آپ تو سی بی سی کے الیکشن جیت گئے, تو آپ الیکشن کرائیں نا پھر کنٹونمنٹ کے آپ جیت گئے, تو آپ لوکل گورنمنٹ کے کرائیں نا سر. سر ہم کروا رہے ہیں, ہم نے کب کہا کہ نہیں کروا رہے ہیں, کس نے کہا کہ نہیں کروا رہے ہیں, ہم جلد کروا رہے ہیں, ہم جلد کروا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو جلد خوشخبری ملے گی کہ ہم انشاءاللہ ان قریب الیکشن کروا رہے ہیں سندھ کے اندر. اس پہ پھر نہیں مل رہے ہیں. یہ جو زرداری صاحب, گلمودین صاحب کہہ رہے ہیں زرداری صاحب جو سندھ میں اس وقت اپنے حلقے میں کر رہے ہیں, تو یہ لوکل باڈی کے الیکشن کے لیے ورک کر رہے ہیں. سر دیکھیں, آصف زرداری صاحب کیونکہ ایک پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے اور وہ اپنے حلقے سے مطلب نواب شاہ اس کا حلقہ ہے, وہاں سے الیکشن لڑا ہے, وہاں سے ایم این اے جیتا ہے, تو وہ اپنے جو پارٹی کے دوست ہیں یا وہاں کے جو نوٹیبلس ہیں جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی تھی ان کے پاس جا رہا ہے. وہ لازمی ملک کا سابق صدر رہا ہے تو گفتگو کرے گا. اور زرداری صاحب کی آپ کو زیادہ پتہ ہوگا تھے وہ صاحب کہ اس کا ایک لفظ میڈیا کے لیے بڑی بریکنگ نیوز ہوتا ہے, اور اس کی واقعی نو ڈاؤٹ کہ اس کی بات میں اہمیت ہوتی ہے. وہ جو بات کرتا ہے اکیلے سے نہیں کرتا, وہ اس ملک کے لیے کرتا ہے, اور اس کو پتہ ہے کیونکہ دیکھیں اپ ڈاؤنس اس کی زندگی کا حصہ رہا ہے. ابھی نہیں, جب بیوی سے انہوں نے شادی کی تو زرداری صاحب کی زندگی میں اسی دن ایک نیا موڑ آ گیا کہ تکلیف بھی ہے, پریشر بھی ہوگا, پھر تمام چیزیں آفرز بھی ہوگی. زرداری صاحب نے ایک پوری اپنی زندگی جو ہے وہ تجربوں کے بنیاد پہ اپ ڈاؤن کا حصہ رہا ہے اور ملک کا صدر رہا ہے. تو میرے خیال میں کیونکہ اس کے جو تھاٹس ہیں, جو اس کی سوچ ہے, جو اس کا خیال ہے, یقینی طور پہ جو وہ جس اینگل سے کر رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے جن کے لیے یہ اشارہ کر رہا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ایک کمنٹس لے کے جاتا ہوں. مجھے کسی باوثوق ذرائع نے بتایا کہ جب خان صاحب ایئرپورٹ پہ آئے تو انہوں نے گلمودین رند صاحب کو بلایا اور ان کو بولا کہ رند صاحب آپ نے زرداری صاحب کے آگے الیکشن لڑنا ہے, اور آپ نے ان کو کہا کہ ہاں سر میں لڑوں گا. تو ابھی بھی آپ کو کہتے ہیں یا ابھی انہوں نے سندھ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا؟ میں بتاؤں کہ خان صاحب الیکشن سے پہلے 2 سال موہنجو دڑو ہو, لاڑکانہ ہو, اپنا سکھر ہو, نواب شاہ ہو, تو اس کو ایک سوچ تھی کہ نواب شاہ میں کون الیکشن لڑ سکتا ہے. تو مجھے کہتا رند صاحب زرداری صاحب سے الیکشن لڑنا ہے. میں آگے وہ جو جواب دیتا تھا, میں نے کہا سر آپ فکر نہ کریں, اور ابھی بھی یہ میڈیا کے تھرو میں بتا رہا ہوں. دیکھیں فدا صاحب نے بڑی بات کی, لیکن ایک چیز آپ ضرور تھیبو صاحب سوچیں, کیا اتنے دنوں کے بعد زرداری صاحب اندرونی سندھ گئے, کوئی بتایا کہ ہم نے کیا ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ وہ لوگ خوش ہیں پہلے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں کیسے نہیں ہے. آپ ورکروں کو اسی طرح تو ہم سے دھوکہ ہوا ہے. یس مین سامنے بیٹھتے ہیں. ابھی کے پی کے میں تو کہتا ہوں دھوکہ ہوا. ایون سی ایم گورنر نے جو رپورٹ دی کی تھی, ہم تو جیت رہے ہیں. ابھی میں آپ کو خوشخبری دوں کہ زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ اب ماسٹر پلان لا رہے ہیں, خوشخبری لا رہے ہیں, ابھی لا ہی نہیں. میں وہی کہہ رہا تھا کہ کاش, میں زرداری صاحب پہ نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وہ نیشنل لیڈر ہے, اپنے گاؤں میں گئے, اپنی جگہ پہ گئے, تو کم سے کم میڈیا کو یہ بھی بتایا نا, یہ سب اس کا ہاتھ مجھ پہ ہے, میرا ہاتھ اس پہ. بھائی بتاؤ کہ ہم نے نواب شاہ میں کیا ڈیولپمنٹ کی. کل آپ نے بتایا روڈ پورا بلاک تھا 40 گھنٹے سے. یہ پھر ہم ابھی آتے ہیں, پھر ہم فدا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہاں لاڑکانہ. سر ڈاکٹر صاحب, یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ نے آر ایل این جی کے قطر سے معاہدے غلط کیے ہیں, مہنگی آ رہی ہے, مس مینیج ہو رہی ہے, کسی کے اوپر وہ الزام ہوتا تھا. اب تو پرابلم یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. یہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ, یہ مس مینیج ہے, پیسے نہیں ہیں, یا گورنمنٹ کے جو مینیجرز بیٹھے, خاص طور پہ میں حماد اظہر کی بات کروں کہ ان کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے کہ یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, یہ گیس کی شارٹیج, یہ جو یوٹیلیٹی کی شارٹیج, آپ کیا دیکھتے ہیں سر؟ یہ لیک آف کمپٹنس ہے اور میرٹ لیس. میں جتنا میں نے سمجھا اور دیکھا ہے کہ خان صاحب کے پاس جو بھی آدمی جاتا ہے کوئی پلان لے کے, وہ اس سے امپریس ہو جاتے ہیں اور اس کو ایسے بنا دیتے ہیں. اور جو کارپوریٹ ورلڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کا, میں مطلب بینگ اے بیوروکریٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اسکوپ اور لمٹ جو ہے وہ ویژن بہت لمیٹڈ ہوتا ہے. اور آپ جیسے شبر زیدی صاحب کو دیکھ لیں, وہ ہوں گے بہت بڑے اکاؤنٹنٹ بٹ ہی واز اے فیلڈ چیئرمین ایف بی آر, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے دھوکے جو ہے نا وہ عمران خان کو بہت ملے, ایک بات. دوسری بات, میں ان کی بات کو سر کی نگیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وسیم اختر ایک با اختیار میئر تھے, وہ بالکل با اختیار نہیں تھے, ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا. با اختیار میئر مصطفیٰ کمال تھا, اور جو نعمت اللہ صاحب تھے. اور وہ 140A کی جو اسپرٹ ہے 18th امینڈمنٹ میں ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو اسی لیے سپورٹ کیا تھا کہ جہاں پہ یہ لوگ میجورٹی میں ہیں. مراد علی شاہ سے کہتے ہیں نا مائنورٹی, تو
مراد علی شاہ کراچی میں اور حیدرآباد میں مینورٹی میں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو لوگ، اور اسی بات پہ پاکستان بنا تھا کہ وہ پروونسز جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں تھے، تو وہ ڈویژنز جہاں پہ مہاجر میجورٹی میں ہیں، تو اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ صوبائی اس سے ڈیولپ کر کے اس ڈیولوشن کو آپ لے جائیں ڈسٹرکٹ پہ، لوکل گورنمنٹ پہ. جی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پورے کے پورے شہر کو، پوری آبادی کو ڈس انفرنچائز کر دیں، کہ آپ جو ہے نا وہ ان کی آواز کو چوک کر دیں، ان کو نوکریاں دینا بند کر دیں، ان کو جینے کا حق ان سے چھین لیں. یہ جو ایم این اے اور ایم پی اے کو بجٹ دینا ہے، یہ تو خان صاحب کا سلوگن، یہ تو ایسنس آف لا کے اگینسٹ، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے نا کہ آپ بالکل اگینسٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایم پی اے ہے نا وہ ایک ایڈیشنل ٹیئر ہے. ایم پی اے والا یا جو پروونشل جو سیٹ اپ ہے یہ ایک ایڈیشنل ہے. یہ ڈویژن ہونا چاہیے، یونٹری سسٹم ہونا چاہیے، پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے. ہمیں یہ جو ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے ہمیں یہ سوٹ نہیں کرتی، 1 ووٹ 1 پرسن 1 ووٹ والی بات. چونکہ ہماری 80% آبادی تو بیچارے معصوم مسکین لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو گاؤں گوٹوں میں رہ رہے ہیں، اور ان کا سردار، ان کا نواب یا ان کا وڈیرا یا ان کا جو بھی بڑا ہے وہ فیصلہ کر لیتا ہے ان کی تقدیر کا. جہاں سے اس کو بہترین ڈیل ملتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے، اور اس غریب کا نہ ایجوکیشن ہے نہ ہیلتھ ہے، الیکٹیبلز کی سیاست ہے جو تو اس کو ہم نگیٹ کرتے ہیں. اور ڈکن صاحب آپ کے لیے بہت سارے سوالات ایک تو جمع ہو گئے. ایک تو سر نے کہا کہ آپ کو جو مرضی آتی ہے، جس کی زمین پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں. آپ کی جو مرضی آتی ہے آپ اپنا قانون بنا لیتے ہیں، آپ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہی نہیں ہیں، آپ ایم پی ایس کو فنڈ دے دیتے ہیں، اس کے تحت آپ بادشاہ سلامت کی طرح رول کر رہے ہوتے ہیں سندھ میں. تو سر کیوں؟ سر پہلے تو سندھ یہ میری دھرتی ہے، اللہ کا شکر ہے. بالکل ٹھیک. میں سندھ کا مالک ہوں اور میری ایک بڑی زبردست قسم کی تاریخ ہے. بھائی جان نے کہا کہ مراد علی شاہ مینارٹی میں، مراد علی شاہ اس ملک کا، اس دھرتی کا، اس وطن کا مالک ہے. ٹھیک ہے. مائنارٹی یا میجارٹی تب ہوتی ہے جب آپ بات کریں، اردو اسپیکنگ والے ہمارے بھائی ہیں اور وہ اس شہر کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم نے کبھی اس تفریق میں نہیں گئے ہیں. سر بنیاد پر دیکھیں جی کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ جیسے پی ٹی آئی پہ تنقید ہوتی ہے فیڈرل کے اندر، سندھ میں ہم حکومت میں بیٹھے ہیں، تیسرا ٹینیور ہے، اس میں چل رہے ہیں، لازمی ہم پہ تنقید لوگ کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے. پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں آئی ہے تو ہم نے کام کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے رن صاحب نے کہا کہ نواب شاہ میں، میرے لیے یہ بڑی خبر ہے رن صاحب کے نواب شاہ کے اندر گرلس کیڈٹ کالج ہے. یہ سندھ کی بچیوں کے لیے بڑی خبر ہے، آپ اس کو سکین کریں یا نہ کریں. میرے جیسے ورکر کلاس کے لیے بڑی خبر ہے کہ لاڑکانہ کے اندر گرلس کیڈٹ کالج شروع ہو گیا ہے. ٹھیک. اچھا دیکھیں، سندھ کو جو ہے نا، آپ جب آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے تو ڈیلیونس کی، روڈ بنائے، راستے بنائے، کیا کیا چیز بتاؤں، اسپتال بنائے، اسکول کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کام کر رہے ہیں اسکول، سرکاری اسکولوں کے اندر. پرائیویٹ اسکول تو ماشاءاللہ کافی سندھ کے اندر آ گئے ہیں. سکھر دیکھیں آپ، ایک آپ کا ہب بن گیا ہے ہر لحاظ سے، اکنامی لحاظ سے. اسٹیٹ بینک وہاں ہے، آپ کا ایئرپورٹ ہے وہاں، جنکشن ہے، ٹرین جاتی ہے، اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں، اچھے ادارے بن گئے ہیں. لیکن جب ہم یہ ذکر کرتے تھے وہ صاحب، پھر ہمارے اوپر یہ تلوار چلائی جاتی ہے. جی پنجاب کو دیکھیں یار، پنجاب کی بجٹ اور سندھ کی بجٹ میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. لاڑکانہ کے اندر کوئی لوگ آتا نہیں تھا، آپ کو پتہ ہوگا 15 سال پہلے. ابھی اللہ کا شکر ہے آپ 4.5 گھنٹے کے اندر کراچی سے نکلیں آپ لاڑکانہ پہنچ جائیں گے. لاڑکانہ میں آپ کے پاس کوئی رہائش کے لیے ہوٹل نہیں ہوتا تھا، ابھی ماشاءاللہ اچھے اچھے گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل ہیں. انکم آتی ہے تب لوگ آتے ہیں نا. اور جتنی سول سوسائٹی آپ تھے وہ صاحب، یقین کریں، میں آج سیاست نہیں کرنا چاہ رہا، آپ سول سوسائٹی سے پوچھیں کہ جی ان کو سانگھڑ جانا ہے، وہ کہیں گے یار آپ، سیٹھی صاحب کی جو بیوی آئی تھی بیچ میں، آپ نے دیکھا ہوگا، اس نے ٹویٹ کیا کہ جب وہ لاڑکانہ پہنچی اس نے کہا کہ جو پرسیپشن سندھ کا دیا جا رہا ہے کہ ایسے کہ سندھ میں کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے، سندھ میں کوئی روڈ ہی نہیں بنا ہے، سندھ میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنی ہے. اور میرے لیے کتنی بڑی فخر کی بات ہے تھے وہ صاحب، آپ سمیت، کہ گمبٹ جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں، انٹیریئر سندھ کے لوگ ترقی نہیں کرتے، وہاں کوئی کام نہیں، وہاں کا ایک انسان ڈاکٹر بھٹی صاحب، اس کی کمٹمنٹ پورے پاکستان کو گھما رہی ہے. یعنی یہ کمٹمنٹ نہیں اس ملک کے ساتھ، اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے تو نہیں ہے، نہیں کسی اور جماعت سے ہے، لیکن یہ سندھ کے اندر ہوا ہے، آپ اس کو بھی تو اپریسیٹ کریں نا. NISVT پہ 1000 اختلافات رکھیں لیکن ایک اچھا کام ہوا ہے. ہیلتھ کے اندر پہلے آپ سائبر نائف آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے امتحان ضرور ہے
اور چیف منسٹر مراد علی شاہ کی میں بھلا عالم تھے وہ صاحب تعریف نہیں کر رہا. میں ایک میٹنگ میں خود بیٹھا تھا, میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ سے, اور ان کے جو دوست تھے, ایک MP اٹھ کے CM ہاؤس میں اس نے جو تعریف کی تو ان کے ایک دوست نے کہا کہ آپ ایسا کریں اسی وقت شامل ہو جائیں پیپلز پارٹی میں. ہمارے پاس کام ہوگا کوئی چھوٹا موٹا, نہیں کام کوئی نہیں ہوگا. نہیں دیکھیں, نہیں ایک تو ہم کام, نہیں میرا ایک کام ہے, میں تعریف کرتا ہوں, وہ اس کو بھائی چھوٹا موٹا تو تعریف کریں, آپ میرے بھائی ہیں بالکل. تو سر میں ایک گزارش کروں کہ آصف علی زرداری صاحب جو اپنے حلقے میں گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے ہر اسپیچ میں اپنی بات کی ہے کہ ترقی ہوئی ہے, خوشحالی ہوئی ہے. آصف صاحب ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, کون ہے اس ملک کے اندر تھے وہ صاحب مجھے ہی مرنا ہے اور آپ کو ہی مرنا ہے. ماں جے کریں اعلان کیا دبا ماں مراں تو مجھے جے کہ جسم جائے سان تاں کڈی کر ॾियो, کون थो करे सघे, ॾाढो ॾुखियो कमु आहे. उन माण्हू खे दिलि ऐं गुर्दो हुयो न, हाणे जेके तव्हां हुन तनक़ीद जा तीर उछलायो त न बाबा जेको आहे हीअ थो करे, त हुन में हिकिड़ी शइ आहे त हू कुझु हुन कयो. फर्स्ट टेन्योर में आसिफ ज़रदारी साहब जॾहिं हुनखे पहिरियों टेन्योर मिलियो, उन नओं माण्हू हुयो, न करे प्राइम मिनिस्टर रहियो, न करे मुल्क जो सदर रहियो, पर हुन डिलीवरेंस कई, मुक़ाबिलो कयो हिकिड़े अहिड़े आमर सां, उन आमर खे भॼाए करे जेको आहे डेमोक्रेसी खे प्रॉपर हिकिड़ो ट्रैक ते आंदे. क्या बात है, ज़बरदस्त. गुलवरन साहब, आपके लिए कोई अभी रूम नहीं है यहाँ पे, सिंध में इतने ज़बरदस्त काम हुए हैं, जिम्स बना, जरदारी साहब ने अपने सारे जो है वो जिस्म के उसमें जो है वो लोगों को दे दिए. लेगा कौन? मुझे आपको मुझे खुदा साहब बताए, अल्लाह उन चीज़ों से हमें माफ बख्शे. बात ये है, सिंध का कोई मालिक नहीं है, हम सब सिंध के बच्चे हैं. ठीक है. मुराद अली शाह को कोई हक नहीं है कि वो बोले मैं सिंध का मालिक हूँ. फिदा साहब के करेक्ट करूँ कि चाहे MQM हो, जमात इस्लामी हो, हम सिंध के बच्चे हैं, वो हम पे हक है अपनी माँ को अपने उसको कंट्रोल कर. मैं ये कहता हूँ सर, एक UC मैं चैलेंज करता हूँ फिदा साहब को, अभी बताए कि फलां UC में इतना काम हुआ है, चल कर आप विजिट करें. लड़का ने बता दिया. इंजेक्शन, कुत्ते मार के इंजेक्शन नहीं, लाश उठाने का एम्बुलेंस नहीं, पानी नहीं, लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजरी. सर 14 साल में एक कैडेट कॉलेज बनाना ये डेवलपमेंट नहीं होती है, ये एक राइट है. आपने इतने अरबों रुपए जो लिया है फेडरल गवर्नमेंट से, इतने अरबों रुपए लिए हैं, तो उसका बस ये एक हॉस्पिटल में लग गए. इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, अभी भी ठीक है, इनका हक है और लोगों के पास जाएं वोट लेने, और हमारा भी हक है जाके बताएं कि इन्होंने क्या किया है. तो इंशाल्लाह आप अगली इलेक्शन में देखेंगे. KP की तरह होगा सर. नहीं अच्छी बात है. नहीं अगर लोग सुने सर जी सर, अगर लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया, हम घर चले जाएंगे. अभी मैंने आप तो आएंगे सर. अली मोहम्मद खान साहब से इंटरव्यू किया वहाँ इस्लामाबाद में, तो उन्होंने कहा कि अगली हुकूमत हम पीपल्स पार्टी को शिकस्त देके सिंध में बनाएंगे. मैंने कहा सर 4 लोगों के नाम तो बताएं जो MP आपने सिंध से लिख रहे हैं, एक का भी नाम नहीं आ रहा. तो ये तो आपकी यहाँ पे ग्राउंड तो मैंने बैठा है ना आपके सामने. सर हमारे भाई हैं, अब तो चाहते हैं कि जैसे लोग आए. मैं आप भाई हैं, आपसे प्यार है, और आसिफ साहब के लिए भी हमें इज्जत है. हमारे गाँव के, हमारे बड़े हैं, हमारी इज्जत है. लेकिन ओवरऑल जैसे डॉक्टर साहब, हम इस चीज़ पे हैं कि डेवलपमेंट कोई नहीं हुआ. कराची में क्या हुआ मुझे बताएं. आप कराची, मैं भी हैदराबाद गया था, मेरे मामू का, मैं हैदराबाद से हूँ जी, तो मुझे इतना दुख हुआ उस शहर को देख के कि जो हमारे बचपन में जैसा वो शहर था, कोई भी रिस्पॉन्सिबल हो, उसको कोई भी पार्टी हो सकती है, मगर वो ऐसा लगा कि वो तबाह और बर्बाद हो गया. तो ये फिदा ढक्कन साहब कहाँ की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे सिंध में तो सब कुछ. मैं खुद देख कर आया अभी गए होंगे एक हफ्ते पहले. अभी गए होंगे. असल में क्या है कि सीवरेज बना रहे हैं, वो रोड जो कासमाबाद या जो आगे, तो अभी इतना बुरा हाल देख के अफसोस हुआ. अभी काम हो रहा है वहाँ. मैंने ये नहीं कहा कासमाबाद के अंदर थे वो साहब, आपका भी ताल्लुक होगा, आप हैदराबाद जाते होंगे. कासमाबाद पहले से माशाल्लाह बेहतर है, लतीफ़ाबाद पहले से बेहतर है. ठीक है, आपको कहीं रोड अगर ख़राब मिला तो वहाँ काम चल रहा है, मुझे पता है, मैं भी गया था. उस बेहतर इलाके में हम एक फ्लैट लेके. सर आप फाइनल कमेंट्स गवर्नमेंट को क्या एडवाइस देंगे कि इस वक्त इस जो फेडरल गवर्नमेंट के फुकदान है, ख़ास तौर पे गैस के मामलात में? सर मेरी एडवाइस तो ये होगी कि अर्ली इलेक्शन करा दे. अच्छा. और लोगों की जो है ना जान छुट जाए इस मौजूदा सेटअप से. अच्छा सर, जो आपको बार बार लोग बुला के बोल रहे हैं फिदा ढक्कन साहब के, वो आप बात मान ले तो आप मानने के लिए तैयार हैं? कौन सी? सॉरी, जो ज़रदारी साहब रोज कह रहे हैं. सर देखें, हम तो इंशाल्लाह ताला आवाम की ताकत से, हमने पता है कि हमारा नाराज़ वर्कर वापस आ रहा है. ठीक है. और ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह, आसिफ साहब ने जो बात की है वही बात की, हमारे पास लोग वापस आ रहे हैं हमारे. आप वाकई तंग हो गए हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए और PTI की जान छूटे, हम घर जाएं. घर की लड़ाई गले में पड़ती है. अभी KP में जो है हमारे घर की लड़ाई है, इसको नेशनल ना कंसीडर करें. इंशाल्लाह
You will see. आपकी है ही हुकूमत KPK में, वरना बुजदार से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? सर मैं कहता हूँ उसके लिए चेयरमैन साहब से मुलाकात आप हो रही है। गलतियों से सीखते हैं। हम गलतियों से सीख गए कि टिकट कैसे, तो क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शन एक कबायली इलेक्शन होता है। लेकिन मुझे पता है, मैं अगर अपने इलाके में लोकल इलेक्शन लड़ूंगा तो लोग मुझे वोट देंगे। तो ये हो गया इंशाल्लाह। बाई इलेक्शन में आप पंजाब में हार गए, कंटोनमेंट बोर्ड के आप लाहौर में हार गए, ठीक है ना, सिंध में आप एक कहीं भी जीत नहीं पा रहे, तो मैं आपको कहाँ अभी लॉक करूँगी? हमें मसाइल इतने मिले जिसकी वजह से हम मानते हैं कि हमारा वोट बैंक कम हो गया, लेकिन रूठे फिर भी अपने पास जाएंगे। इधर ये PP या इधर कहीं नहीं जाएंगे। सर रिपेयर किया है नए पाकिस्तान में, कुछ रिपेयरिंग हुई है? सर PMLQ की तरह डिसइंटीग्रेट हो जाएगी PTI, बहुत एटलीस्ट इन कराची। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहाब इमाम साहब, फिदा हुसैन ढक्कन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुलू नरीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा के रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।